الحمد لله المتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دواما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأوى عند شدائد فإلى العظيم التوسل بكتابه وبأحمده. ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم ہم سب کے لجپال آقا احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اس مرکز مہر و وفا اور مرکز علم و آگاہی کے اندر تشریف لانے والے انتہائی واجب الاحترام معزز محتشم ذی وقار برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیو پاکستان نشست میں میں اور آپ جمع ہیں اور پاکستان کی محبتوں کے حوالے سے، پاکستان کی چاہتوں کے حوالے سے گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں. مجھ سے قبل بڑے خوبصورت انداز میں دو قومی نظریہ اور پاکستان میں قربانیوں کا تذکرہ کیا گیا. مجھے جس خوبصورت عنوان پہ گفتگو کرنے کا حکم صادر ہوا وہ یہ ہے کہ تحریک پاکستان میں ہمارے علماء کا کردار کیا ہے. تو آپ کی توجہ کے ساتھ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو حق سننے، حق کو ماننے، حق کو جاننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ہر دور میں علماء نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے علماء کا مقام و مرتبہ اپنی زبان ترجمان سے بیان فرمایا. ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. فرمایا میرے دین کے ایک عالم کا مقام ایسے ہی ہے ایک عابد پر، تہجد گزار پر، جیسے کہ چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے. یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. میرے دین کے عالم کی فضیلت ایک تہجد گزار پر ایسے ہے جیسے میں محمد کی فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے. یہ حضور نے اجازت کیوں دی؟ اس لیے کہ ہر دور میں علماء حقہ نے دین کے جھنڈے کو سر بلند کرنا ہے. تو جب پاکستان کی تحریک چلی، آپ جانتے ہیں جیسے مجھ سے قبل بیان کیا گیا کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ماض وجود میں آیا. دو قومی نظریہ کہ بر صغیر پاک و ہند میں سب کنٹیننٹ میں دو بڑی بڑی قومیں آباد ہیں.
ایک ہندو ہیں اور دوسری قوم جو ہے یہ مسلم ہیں۔ ہندو وہ بت پرست ہیں اور مسلمان محمد عربی کے غلام وہ صرف اپنی پیشانی رب ذوالجلال کے سامنے جھکاتے ہیں۔ اب اس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے پاکستان کا تصور پیش کیا، قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اس تصور کو عملی جامہ پہنایا۔ لیکن آپ اگر تاریخ کا مطالعہ ظاہر ہے آپ کے ذہنوں میں ہے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے دو قومی نظریے اور پاکستان کا تصور سن 1930 خطبہ الہ آباد میں پیش کیا اور یہ لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہیں، تو جو مسلمانوں کے اکثریتی علاقے ہیں وہاں ان کا الگ وطن ہونا چاہیے، ان کا الگ جو ہے وہ ملک ہونا چاہیے۔ یہ 1930 کی بات ہے، اور پھر اس وقت ابھی تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالی وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر جانے جا رہے تھے، اور 1937 کو جا کر کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالی کو جب نہرو رپورٹ آئی اور ہندوؤں کی سازشیں وہ سامنے آنے لگیں، اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالی کو یہ بات سامنے آئی اور دو قومی نظریے کے پیش نظر آپ نے پھر پاکستان کا مطالبہ رکھا۔ لیکن اس سے قبل چلیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں 1919 کے اندر اور 20 کے اندر۔ اس وقت دو تحریکیں چلیں، چونکہ تاریخ کا عنوان ذرا تھوڑا سا بوجھل سا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی توجہ لازمی ہوگی۔ 1919 اور 20 کو دو تحریکیں چلیں، تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات۔ تحریک خلافت کا مقصد کیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی مدد کی جائے ترکی کی، اور ان کے ساتھ جو شانہ بشانہ چلا جائے، یہ تحریک خلافت کے بنانے کا مقصد تھا۔ اور تحریک ترک موالات کا مقصد یہ تھا کہ یہاں انگریز چونکہ ہمارے اوپر مسلط ہے، لہذا ہندو اور مسلمان اکٹھے مل کر کے انگریز سے آزادی حاصل کریں، اس تحریک کو زور دیا گیا۔ لیکن افسوس یہ کہ کامل عیاری کے ساتھ مسٹر گاندھی ان دونوں تحریکوں کا امام بن گیا اور پیشوا بن گیا۔ اس کے نیچے مسلمان یہ تحریک چلا رہے تھے اور ان کا امام جو تھا وہ مسٹر گاندھی تھا۔ تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کوہ علم و حکمت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے پاس جب لوگ آئے کہ حضرت آپ بھی انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس تحریک کا حصہ بنے، تو حالات جو ہے وہ جس سمت جا رہے تھے، ہندو اور مسلمانوں کا اتحاد اس انداز سے ہوتا جا رہا تھا کہ مساجد کے اندر ہندوؤں کی اموات پر بخشش کی دعائیں ہونے لگی۔ ایسا وقت آ گیا کہ گائے کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا جا رہا تھا، فتوے آ رہے تھے اس حوالے سے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا، اور قریب تھا کہ مسلمانوں کا ملی تشخص ہندو مت میں گم ہو کر کے ہندو کی تہذیب کے اندر گم ہو جائے اور مدغم ہو جائے اور مسلمان اپنا تشخص کھو بیٹھے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمہ نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ نے اس وقت جو فتویٰ دیا، آپ نے المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ اور انفس الفکر کے نام سے دو رسالے، وہ فتاویٰ جات تھے لیکن بعد میں وہ کتابیں بن گئیں۔ اس میں یہ واضح کیا کہ جس طرح انگریز ہمارا دشمن ہے ایسے ہندو بھی ہمارا دشمن ہے۔ آپ نے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا کہ ہم ہندوؤں کے متحد رہ کر کام نہیں کر سکتے، لہذا مسلمان اس انداز سے جد و جہد آزادی کریں کہ جس طرح مسلمان انگریز سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسے مسلمان ہندو سے بھی نجات حاصل کرتے ہیں، اور مسلمان ہندوؤں سے بچ کر جو ہے اپنی تحریک کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ تو اس وقت سن 1919 اور 20 کے اندر وہ دو قومی نظریہ جس کا تصور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے 1930 کو پیش کیا، میرے امام نے وہ تصور 1919 میں پیش فرما دیا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے جملہ تلامذہ، آپ کے جملہ خلفاء اور آپ کے جملہ ہم مسلک جو علماء تھے، وہ سب اعلیٰ حضرت کی اس فکر کو لے کر کے آگے بڑھے۔ اور جب علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے خطبہ الہ آباد کے اندر پاکستان کا تصور پیش کیا
اس وقت لوگ خاموش تھے اور علامہ اقبال کی آواز کے ساتھ کوئی آواز نہیں ملا رہا تھا، لیکن اس وقت مولانا سید نعیم صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے السواد الاعظم رسالے کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ایک مضمون چھایا کیا، جس کے اندر یہ وضاحت کی کہ ہم علامہ اقبال کی اس تصور پہ اور ان کی اس بات پہ ہم تائید کرتے ہیں۔ اور پھر معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور جب سن 23 مارچ 1940 کو جب اقبال پارک کے اندر قرارداد پاکستان پیش کی گئی، تو اس قرارداد کے اندر اگر کسی شخص نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے تو وہ ہمارے بزرگ محقق علی الاطلاع حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تھے۔ انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ہمارے اکابر علماء ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ قائد اعظم کی شانہ بشانہ اور تحریک پاکستان کے وہ رکن بن گئے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے تلامذہ جو تھے وہ سارے کے سارے شخصیت کی صورت میں پوری تحریک تھے۔ مولانا نعیم الدین صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ایک تحریک تھے کہ جن کے شاگردوں کی ایک کھیپ تھی۔ مولانا مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جامعہ نعیمیہ لاہور والے، یہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ اسی طریقہ سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ گجراتی، یہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اتنے نام ہیں ان کے شاگردوں کے جو پاکستان کی تحریک میں لگ گئے، اور پھر جب سن 1946 اپریل کے اندر بنارس کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی، تو اس کے اندر اعلیٰ حضرت کے خلفاء، آپ کے تلامذہ اور آپ کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنے والے جو شیوخ اور علماء تھے، ان کی تعداد اس کانفرنس کے اندر 5000 سے زائد تھی۔ 5000 سے زائد علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت نے اس کانفرنس کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس اس جو ہے اجتماع کے اندر شرکت کی، اور 2 لاکھ سے زائد لوگوں کا اجتماع تھا، جس میں جو ہے وہ صدارت حضرت قبلہ امیر ملت حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ اس کانفرنس کی صدارت فرما رہے تھے۔ اور آپ وہ ہیں کہ تحریک پاکستان کے آغاز سے لے کر پاکستان بنانے تک انہوں نے ہمیشہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا۔ اور آپ وہ ہیں کہ جب 1943 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پہ بمبئی میں حملہ ہوا قاتلانہ، آپ اس وقت حیدرآباد میں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تشریف فرما تھے۔ تو آپ کو جب پتہ چلا تو فوری طور پہ قبلہ روح ہو کے اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوئے، اور اللہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی صحت، ان کی تندرستی اور ان کے مشن کی کامیابی کی دعا کی، اور پھر صبح اپنے خاتمے خاص کے ہاتھ 3 تحائف دے کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی جانب ایک خط لکھا۔ وہ 3 تحائف کیا تھے؟ ایک قرآن مجید کا نسخہ تھا، اور ایک خوبصورت جائے نماز تھی، اور ایک تسبیح تھی، اور ساتھ ایک خط دیا جس کا مضمون یہ تھا کہ اے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہیں، آپ محنت کرتے رہیں، ان دشمنوں کی چالوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کام لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کے خلاف دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ تو جب یہ خط علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے پڑھا تو وہ اتنے خوش ہوئے، اور پھر آپ کو جو جواب ارسال کیا اس میں عرض کیا کہ جب آپ جیسے بزرگوں کی دعائیں اور آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں تو پھر پاکستان کو بننے کے لیے کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی۔ اور پھر جو آپ نے 3 تحائف پیش کیے تھے، قرآن مجید کا نسخہ، جائے نماز اور تسبیح، اس کا انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جواب لکھا، فرمانے لگے آپ نے مجھے قرآن مجید کا نسخہ اس لیے دیا ہے چونکہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں، اور جس لیڈر کے پاس، مسلمانوں کے لیڈر کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے وہ مسلمانوں کے لیڈر بننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، تو لہٰذا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تسلسل کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کروں گا اور اس کے معانی کو سمجھوں گا بھی۔ اور آپ نے مجھے مصلی دیا، وہ اس لیے دیا تاکہ میں نماز پنجگانہ کا اہتمام کروں، چونکہ جو بندہ
اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تو اس کے حکم کو مخلوق کیسے مانے گی؟ تو لہٰذا آپ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے تو میں آپ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو سجدوں کا نور دوں گا۔ اور تیسری چیز آپ نے مجھے تسبیح دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تسبیح کے ذریعے میں اپنے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھوں تو میں آپ سے اس لیے درود آقا کی ذات پہ کثرت سے پڑھوں گا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے حضور کے لیے رحمت طلب نہیں کرتا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بھی میسر نہیں آتی۔ اللہ کی رحمت اسی کو ملتی ہے جو رسول اللہ کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں آپ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے نبی کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھوں گا۔ تو یہ تین حکم جو آپ نے دیے ہیں میں ان پہ عمل کروں گا۔ جب خط دے کر خادم وہاں پہنچا حیدرآباد میں تو پھر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی جو ہے وہ خوشی سے وہ بات کرنے لگے، فرمانے لگے کہ دیکھو میں نے لفظوں میں نہیں لکھا تھا کہ قرآن کا نسخہ تمہیں اس لیے دے رہا ہوں، نہ میں نے تار کے ساتھ تم کو بتایا تھا، یہ قائد اعظم نے میرے دل کی بات کو سمجھ لیا ہے، یہ ان کی بصارت ہے، یہ ان کی حکمت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے میرے معافی ضمیر کو سمجھا ہے۔ تو جب وہ میرے معافی ضمیر کو میرے لفظوں سے سمجھ گئے ہیں تو میں اس بات کا ادراک کرتا ہوں کہ قائد اعظم کوئی عام شخص نہیں، یہ اللہ کا ولی آدمی ہے۔ تو یہ اس انداز یہ پھر سے یہ جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی کہ جن کے پاس جو ہے وہ جہاں آپ تشریف لے جاتے آپ فرماتے جھنڈے دو ہیں، ایک مسلم لیگ کا جھنڈا ہے، یہ مسلمانوں کا جھنڈا ہے، اور دوسرا جھنڈا کافروں کا جھنڈا ہے، تو تم کس جھنڈے کے نیچے آنا چاہتے ہو؟ تو آپ کے مریدین، آپ کے جو ہے وہ چاہنے والے وہ یک زبان کہتے کہ ہم نے تو اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے۔ تو جب وہ مسلم لیگ کا الیکشن ہوا تو آپ کے لاکھوں عقیدت مندوں اور چاہنے والوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈال کے جو ہے وہ اس بات کی جانب اشارہ کر دیا کہ ہمارے بزرگ بھی محمد عربی کے غلام ہیں، اور ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے محمد عربی کی غلامی کو جو وہ اپنے گلوں کا پٹا جو وہ عظیم سمجھتے ہوئے ہم پاکستان کو بنا کر دم لیں گے۔ پاکستان بن کے رہے گا پاکستان، اور لے کے رہیں گے پاکستان، یہ ان کا نعرہ تھا۔ اور اس انداز کے ساتھ جو ہے ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے لیے محنت کی، پاکستان کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ قبلہ نعیم الدین راد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تعالی اس کانفرنس کے جو وہ ناظم اعلیٰ تھے، آپ نے یہاں تک واضح کیا لاکھوں لوگوں کے اندر، آپ نے فرمایا کہ اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالی اگر مطالبہ پاکستان سے پیچھے ہٹ بھی جاتے ہیں تو آل انڈیا سنی کانفرنس پاکستان کے مطالبے سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگی، ہم پاکستان جو ہے وہ بنا کے رہیں گے۔ اس انداز کے ساتھ جو انہوں نے جو ہے وہ قوم اور جوانوں کے دلوں کو کروایا۔ اللہ اکبر، میں کس کی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ غزالی زماں قبلہ سید احمد سید قادری رحمۃ اللہ علیہ تعالی اس کانفرنس کے اندر شامل ہوئے۔ اسی طریقہ سے ابو الخیر فقیہ اعظم مولانا نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تعالی اس کانفرنس کے اندر شامل ہوئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ تعالی اس کانفرنس کے اندر شامل ہوئے۔ تو یہ آپ کے جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، ان کے اندر جتنے طلباء پڑھ رہے ہیں، یہ پاکستان سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارے علماء نے بنایا ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اور ہم نے ہی اس پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ہمیں پاکستان اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، ہم پاکستان سے جو ہے وہ اپنی روح سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اور ادارت المصطفیٰ دو چیزوں سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے۔ یہ ادارت المصطفیٰ کا ماٹو ہے، مدعا ہے، دو چیزوں سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، ایک ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا پاکستان سے پیار کرتا ہے۔ اور اس عظیم المرتبت مصطفی اجتماع میں آنے والوں، میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، افواج پاکستان کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو، اس لیے کہ وہ اس ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں، اور علماء کے ساتھ پیار کرو، اس لیے کہ اگر علماء سے پیار کرو گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی نظریات کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اس کے نظریہ کو اگر بچایا ہے صحیح معنوں میں تو وہ علماء نے بچایا ہے۔ ہم نے علماء سے پیار کرنا ہے، علماء سے محبت کرنی ہے، علماء کو مقام و مرتبہ دینا ہے۔ علماء نے ہی اس نظریہ کو لے کر قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ آج ہم آزاد ہیں، اور اس آزاد ملک کے اندر ہم اپنی آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ تو
آج صورتحال یہ ہے کہ آج فلمی ایکٹروں کو اور کریکٹروں کو تو بڑے اعزازات دیے جا رہے ہیں، لیکن علماء کی آواز کو بھی دبایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ نظریہ پاکستان کو سمجھنا ہے، اور پاکستان کی روح کو سمجھتے ہوئے آپ نے افواج پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علماء اہل سنت، علماء حقہ کہ جو پاکستان کی نظریات کی سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو تعصب قیامت آباد رکھے، اور یہ مرکز میل و محبت کہ جہاں سے ہمیں رسول اللہ کی محبت بھی مل رہی ہے، پاکستان کا پیار بھی مل رہا ہے، اور اللہ کی توحید کے جو ہے وہ چشمے بھی یہاں سے میں میسر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز میل و محبت کو تعصب قیامت آباد و شاد رکھے، اور اس کا فیض جو ہے وہ گلی گلی کوچے کوچے تک میرے حضرت کا جیسے وہ مشن ہے کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ اللہ اس مشن پہ ہمیشہ گامزن رکھے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔